آج نا ایک اور بھی کام ہوا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے, ان کا ایک ٹویٹ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی جو شریعت ہے, اسلام کی جو فقہ ہے, وہ کسی بھی عہدیدار کو, کسی بھی اعلیٰ ترین یعنی کہ جو امام ہوتا ہے, جو آپ کے امیر المومنین ہوتے ہیں مسلمانوں کے, ان کو بھی قانون سے بالا کنسیڈر نہیں کرتی, اور وہ بھی ہر طرح کی عدالتوں میں جواب دہی ان کی ہو سکتی ہے, ان سے پوچھا جا سکتا ہے, وہ اکاؤنٹیبل سمجھے جاتے ہیں. اسلامک جو فقہ کی جو جورسپروڈنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نو ون از ابو دی لا. لیکن یہاں پہ جب آپ نے فار لائف آپ نے کرمنل مقدمات سے استثناء دی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا مذاق ہوگا پاکستان کے عدالتی پاکستان کے آئین کے اندر جو آپ نے لکھا ہے کہ فار لائف کوئی بندہ جو ہے وہ اب کچھ بھی کرے اگر زندگی میں. میں ایک مثال کے لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم شخصیات کی بات نہیں کر رہے, آصف خلیفہ یہ شخصیات کوئی بھی ہو سکتی ہیں. آپ کو یاد ہے حضرت ابو بکر نے ان کے اوپر سوال کیا گیا تھا ان کی اپنی پوشاک کے بارے میں, خلیفہ وقت تھے, انہوں نے جواب دیا انہوں نے بتایا کہ دوسری چادر میرے بیٹے کی. ٹھیک ہے, تو اب ہم تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ہمارا جو ایک مذاق اس لحاظ سے بن جائے گا, یہ جن شخصیات کو ہم فار لائف استثناء دے رہے ہیں, بھلے ہی یہ زندگی میں کوئی بھی کرائم نہ کریں, لیکن قانون میں یہ لکھ دینا کہ فلاں فلاں شخص بلحاظ عہدہ استثناء ہے انہیں فار لائف کرمنل پروسیڈنگ سے, یہ اٹ سیلف ایک جو ہے نا وہ جو قانون کی نظر میں سب کی برابری ہے اور جوابدہی کا جو ایک احساس ہے وہ اس کے خلاف ہے. اچھا, ایک اور بات میں اس میں چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا. اس آئین کے 248 میں ایک ترمیم انوشا رحمان اور یہ جو ہیں ہمارے طاہر خلیل سندھو صاحب, انہوں نے ایک ڈالی تھی. طاہر خلیل سندھو, ہاں, انہوں نے ایک ترمیم ڈالی تھی کہ جی اس میں پرائم منسٹر کو بھی ایڈ کریں. ٹھیک, تو وہ بعد میں واپس لے لی گئی. میں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی بھی کور کر رہا تھا لا اینڈ جسٹس کی. جی ہاں, آپ ساری چیزیں دیکھتے رہے. جی ہاں, تو مجھے بڑا نا تعجب اور افسوس ہوا کہ یار ہم نے اپنے وزرائے اعظم کو تو ہینگ بھی کیا ہے, آج بھی ایک وزیر اعظم سابقہ جیل میں ہے, جو آج وزیر اعظم ہے یہ بھی کبھی جیل میں رہا ہے. تو جہاں آپ باقی سب کو دے رہے تھے استثناء, تو یہ مارا بندہ ایک وزیر اعظم ہے یار, اس کا بھی رہنے دیتے, اس کو بھی رہنے دیتے. اس کو تو ہم نے ہینگ بھی کیا ہوا ہے ماضی میں, صحیح بات, مشورہ دینے میں, قتل کے مشورے میں ہینگ کیا ہوا. میرے پاس اگر آپ یہی ظلم کر رہے تھے تو اس غریب کا بھی نام بیچ میں رہنے دیتے یار, یہ کوئی اتنا مارا بندہ ہے یار. اچھا, میں نے سنا ہے کہ غریب نے خود ہی کہا کہ میرا نام نہیں, غریب نے غلط کیا نا, یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تو ہوتی غلط ہے, اور اتنی غلط قسم کی لیجسلیشن ہو رہی ہے, تو پھر ایک عوام کے ایکچوئل نمائندے کو بھی بیچ میں رہنے دو نا, جو آئے دن مقدموں میں پکڑ لیا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا آصف, خبر دیتا ہوں میں, خبر یہ ہے کہ یہ جو بات چیت ہوئی 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر, صدر کے اوپر, عدلیہ کے اوپر, آرمی چیف کے اوپر, یہ جو ایجنڈا تھا نا, اس ایجنڈے میں 4 چیزیں اور بھی تھیں جن کا تھوڑا بہت ذکر بھی ہوا. یہ 4 چیزیں بھی ادھر سے ہی آئی تھی جہاں سے یہ باقی ساری چیزیں آئی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, ادھر کا رخ ہے, ادھر سے ہی آئی تھی. تو ان 4 چیزوں کو ڈراپ کیا گیا, کہا گیا کہ چلیں جی آپ یہ کر لیں, ان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ وہ 4 چیزیں تھیں, ایک این ایف سی 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے این ایف سی کو ریوزٹ کرنا تھا آپ نے. پھر دوسرا تھا ڈوئل نیشنلٹی, کہ سرکاری جو آفسرز ہیں وہ ڈوئل نیشنل نہ ہوں, اس کے اوپر پابندی عائد کرنی تھی. پھر ایک اور بات تھی, وہ یہ تھی کہ لوکل گورنمنٹ, ضلعی حکومتوں کا نظام, یہ بھی اس آئینی ترمیم کا ایسا ہونا تھا. اور پھر کیریکولم, یعنی کہ سینٹرل کیریکولم کے تمام جو آئینی ترمیم میں ڈالی گئی نا, ضلعی حکومتوں کی بات ڈالنے کی کوشش کی گئی, لیٹر کوشش کی گئی. اس کے بدلے جوڈیشری میں جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا نظام تھا وہ والی شک تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ شک بیسیکلی ڈراپ ہوئی ہے. لیکن اعزاز, آپ نے جو خبر بتائی ہے نا, اس کے ساتھ ایک خبر اور ایڈ کر لیں. ایک 28ویں ترمیم پہ کام شروع ہو گیا ہے. جی, وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی سن لینا, 28ویں ترمیم پہ کام شروع ہو گیا ہے جی, اور وہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی, جلد آئے گی. اور آپ چھوڑ دیں, جو بات ایک دفعہ ڈسکس ہوئی ہے وہ ساری کرنی ہے آپ نے, کوئی شک نہیں, اس پارلیمان نے وہ ساری کرنی ہے. بالکل ٹھیک بات. اب آپ دیکھتے جائیں کہ ترمیم آتی کتنی ہے اور جاتی کتنی ہے. لیکن فی الحال 27ویں آئینی ترمیم اپر ہاؤس نے پاس کر دی ہے. اسمبلی میں مجھے کوئی امر مانے نہیں لگتا کہ پاس نہ ہو, اور ادھر تو اسٹینڈنگ کمیٹی سے پہلے ہی ہوا ہی ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہاؤس میں انٹروڈیوس نہیں ہوئی, لیکن اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پہلے چلی گئی. اس پہ اعتراض کیا جے یو آئی ایف کی جو ہیں عالیہ کامران, انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہمارے ایوان میں ایک بل انٹروڈیوس ہی نہیں ہوا, اور یہاں کمیٹی میں ہم ایز اسپیشل انوائٹی, ہم اسٹرینجرز ہیں, ہم ادھر کیسے ووٹ کر سکتے ہیں.
لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی، خیر کیونکہ جلدی میں جب کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر سارا کچھ زور مارا جاتا ہے. تو اب قومی اسمبلی میں تو صرف ڈیبیٹ اوپن ہونی ہے، اور اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا تو انہوں نے پیچھے سے اس پہ رائے شماری. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میکسیمم بدھ والے دن تک ایزیلی اس کو کر لیا جائے گا. آصف، جس ملک میں الیکشن کے مینڈیٹ چوری ہو جاتے ہوں، پارلیمنٹ انفارچونیٹلی ربر سٹیمپ ہو، وہاں پر ہم آئین کی اہمیت کی کیا بات کریں گے، وہاں پر آئینی ترامیم کی کیا بات کریں گے؟ لیکن نو ڈاؤٹ یہ سسٹم ہے، اس میں اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ ترمیم کر رہے ہیں، میں اور آپ صرف بات کر سکتے ہیں. لیکن ججز کی جو ان کی کنسنٹ کے بغیر ان کے تبادلے کا جو حکم ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو ایک سرکاری ملازم سے بھی زیادہ بے وقت کر دیا گیا ہے. اب وہ کیا 80% کیسز میں حکومت رسپونڈنٹ ہوتی ہے، تو اگر جج کو یہ پتا ہو کہ حکومت نے میرا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں اکثریت حکومت کی ہے، تو پھر وہ جج کیا انصاف کریں گے؟ تو ٹیکنیکلی آپ نے جو اعلیٰ عدلیہ میں انصاف کے دروازوں کو بند کرنے کی ایک کوشش ہے یہ ترمیم. میں تو برملا اس بات سے اس لیے خلاف ہوں کہ سپیریئر جوڈیشری میں ججز جو ہیں انہیں ان خوف اور ان خطرات سے دور رکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ دیں گے تو وہ چیف نہیں بن سکیں گے، وہ کوئی فیصلہ دیں گے تو وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، وہ کوئی فیصلہ دیں گے تو حکومت کل ان کو کنفرم نہیں کرے گی. تو یہ سارے کام اب ہو رہے ہیں، انفارچونیٹلی ہو رہے ہیں، اور یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنی اس سے بگاڑ پیدا ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی یہ ترامیم جب بھی آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے یہ ریورس کرنی پڑیں گی. ایک بات آخری کروں، میرے خیال میں اجازت چاہتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ آپ کو اتھارٹیرین اسٹیٹ مبارک ہو، خوش رہیں.